ایک گاؤں میں ایک خوشحال گھرانہ رہتا تھا جہاں دو بھائی اپنی بیویوں اور ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے۔ بڑے بھائی کی بیوی یعنی جیٹھانی بہت چالاک اور حسد کرنے والی تھی، جبکہ چھوٹے بھائی کی بیوی یعنی دیورانی نہایت صابر، نیک دل اور مہربان تھی۔ چھوٹی بہو گھر کے سب کام خلوص سے کرتی، ساس سسر کا خیال رکھتی، ہر کسی سے پیار سے بات کرتی۔ اس کے برعکس جیٹھانی کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی چھوٹی بہو سب کی پسندیدہ کیوں بنتی جا رہی ہے، مجھے ہی سب سے زیادہ عزت ملنی چاہیے۔ چھوٹی بہو کو نیچا دکھانے کے لیے وہ نئے نئے منصوبے بناتی رہتی۔ ایک دن جیٹھانی نے دیورانی کو نیچا دکھانے کے لیے ساس سے کہا، اماں، چھوٹی بہو دکھاوے کی بہت اچھی ہے، اصل میں یہ کام چوری کرتی ہے اور ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے۔ ساس کو یقین نہ آیا، لیکن اس نے سچ جاننے کے لیے بہو کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن ساس نے چھوٹی بہو سے کہا، آج تم اکیلے سارے گھر کا کام کرو گی اور ساتھ ہی مہمانوں کے لیے کھانا بھی تیار کرو۔ چھوٹی بہو نے مسکراتے ہوئے کہا، جی اماں، میں پوری کوشش کروں گی۔ چھوٹی بہو سارا دن کام کرتی رہی۔ اس نے اکیلے سارے گھر کی صفائی کی، کھانا بھی بہت بہترین بنایا اور کسی کو بھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ سارے مہمان چھوٹی بہو کے کھانے اور اخلاق کی تعریف کر رہے تھے۔ اب ساس کو یقین آ گیا کہ چھوٹی بہو واقعی نیک ہے، لیکن جیٹھانی کو ابھی بھی چین نہیں آیا۔ اس نے چھوٹی بہو کو نیچا دکھانے کے لیے ایک اور چال چلی۔ اس نے اپنی سونے کی 2 چوڑیاں چھوٹی بہو کے کمرے میں چھپا دیں اور باہر جا کر شور مچا دیا کہ میری سونے کی چوڑیاں نہیں مل رہی ہیں۔ تو ساس نے یہ فیصلہ کیا کہ سب کے کمرے کی تلاشی لی جائے گی۔ جب چھوٹی بہو کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے سونے کی چوڑیاں مل گئیں۔ سب گھر والوں نے چھوٹی بہو کو بہت برا بھلا کہا۔ اسی وقت بڑی بہو کا بچہ وہاں آ گیا اور بولنے لگا، امی نے ہی چوڑیاں یہاں چھپائی تھی۔ یہ سنتے ہی سب خاموش ہو گئے، سچ سب کے سامنے آ گیا۔ ساس نے غصے میں بڑی بہو کو بہت ڈانٹا، تم نے حسد میں آ کر اتنا بڑا الزام لگا دیا، یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے۔ بڑی بہو کو اپنی حرکت پر شرمندگی ہوئی۔ اس نے چھوٹی بہو سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میں تم سے جلتی رہی۔ چھوٹی بہو نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں باجی، دل صاف ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس دن کے بعد جیٹھانی نے اپنی عادتیں بدل لیں اور دونوں مل کر پیار سے رہنے لگیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد انسان کو اندھا کر دیتی ہے، جبکہ نیکی اور صبر آخرکار سچ کو سامنے لے آتے ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ لوگوں کو ہانیہ لودھی کی یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو میری نیکسٹ اسٹوری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔